إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قیامت کی قسم کھائی ہے۔ قیامت پر ایمان کے 6 اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایمان کے 6 ارکان: ایمان باللہ، بالملائکہ، بالرسل، بالکتاب، ایمان بالبعث، اسی کو قیامت پر ایمان کہا جاتا ہے۔ 6، بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان۔ ایمان بالبعث یعنی قیامت پر ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم جز ہے۔ اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا بلکہ مومن نہیں ہوتا۔ قیامت پر ایمان انسان کو اعمال کی درستگی پر مجبور کرتا ہے۔ قیامت پر ایمان نہ ہو تو پھر وہ جیسا چاہے کرے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی شروع ہوئی اور اس کے بعد جو آیتیں اور سورتیں نازل ہوئیں، اس میں توحید کے بعد سب سے زیادہ زور جو دیا گیا ہے قیامت پر، اور توحید شامل ہے ایمان باللہ و ایمان بالرسول کو، کہ قیامت پر ایمان ہوگا تو ہی انسان سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا، کوئی کام کرے گا کہ ہم کو تو اٹھایا جانا ہے۔ قیامت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کفار و مشرکین جو جی میں آتے تھے کرتے تھے، جب ان کو بتایا جاتا کہ تمہارے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، ایک دن اٹھایا جائے گا، تو کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافر کہتے تھے کہ قیامت ہونے والی نہیں ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ ایان یوم القیامہ، قیامت کرتے ہو، کب قیامت قائم ہوگی؟ قیامت کا ہونا یقینی ہے، کب قائم ہوگی؟ یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اپنے پاس رکھا ہے کہ اس کا علم انسان کو نہیں دیا جائے گا، اسی میں سے قیامت کا علم بھی ہے۔ البتہ کس دن قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی، اس کو بتایا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتایا کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی. جمعہ کے دن قائم ہوگی. جمعہ کے دن کی خصوصیت میں سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں انہی میں سے کہ آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا, اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن اٹھایا جائے گا. تو جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی اور وہ بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی انسان اور جن کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب جمعہ کو ڈرے سہمے رہتے ہیں. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کو اطمینان ہو جاتا ہے اب قیامت نہیں ہوگی. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ اب قیامت نہیں ہوگی, ورنہ اس سے پہلے ہر جمعہ کو مخلوق ڈری ہوئی رہتی ہے کہ شاید آج قیامت ہو جائے, شاید آج قیامت ہو جائے, سوائے جن اور انس کے دو. تو قیامت قائم ہوگی جمعہ کے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے. کیسے قائم ہوگی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. سور میں پھونکا جائے گا, سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, آسمان و زمین میں جو جاندار ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے, سب بے ہوش ہو جائیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ جن پر بے ہوشی طاری نہیں کرنا چاہے گا وہ محفوظ رہے گا. الا من شاء اللہ, ہاں وہ مخلوق جس پر اللہ تعالیٰ موت طاری نہ کرنا چاہے وہ کون ہے؟ وہ مخلوق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی بے ہوشی سے بچائے گا. اس میں علماء کے مختلف رائے ہیں. کسی نے کہا کہ حملۃ العرش ہیں, کسی نے کہا جبریل میکائیل اسرافیل ہیں وغیرہ. تو بہرحال الا من شاء اللہ قرآن میں تو مطلق کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس پر بے ہوشی نہیں طاری کرے گا. سور پھونکنے کے بعد حالت کیا ہوگی؟ عام پارے میں مختلف صورتوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے, اور خاص کر سورہ تکوین ہے, سورہ انفطار ہے, اس میں کچھ تفصیل سے بتایا گیا. کہا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطرت. سورج کو لپیٹ لیا جائے گا, ستارے سب بے روشنی ہو جائیں گے, پہاڑ کو زمین سے الگ کر لیا جائے گا, اس کو الگ چلایا جائے گا. واذا الجبال سجرت واذا الوحوش حشرت, درندوں کو اٹھایا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, یہ سمندر میں جو پانی دیکھ رہے ہو سب میں آگ لگ جائے گی. کیا ہولناک منظر ہوگا, پہاڑ چل رہا ہے, سمندر میں آگ لگ گئی ہوئی ہے اور آسمان ہٹا لیا جائے گا, بدل دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, سورہ انفطار میں بھی اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, سمندر سب میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور ساری جاندار چیزوں میں جان ڈال دی جائے گی. یہ جان ڈالنا کب ہوگا؟ نفخہ, قرآن کریم نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. سور دو بار پھونکا جائے گا. پہلی بار پھونکنے میں جو نظام قائم ہے سب نظام درہم برہم ہو جائے گا. سورج کا نظام درہم برہم, آسمان و زمین کا نظام درہم برہم, سب کو بدل دیا جائے گا. کہا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, زمین کو بدل کر دوسری زمین بنائی جائے گی, آسمان کو ہٹا کر دوسرا آسمان لایا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, اللہ کے سامنے سب جمع ہوں گے, اللہ کے سامنے سب جمع ہوں گے. یہ جو نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى, پہلے سور پھونکنے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کتنا وقفہ ہوگا, اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ما بین النفخۃ 40, یعنی رسول سے نقل کرتے ہوئے
کہ 2 نفخہ کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے پوچھا 40 یومن، قال ابیت، کہا نہیں۔ 40 شہرن، 40 مہینے، قال ابیت، نہیں۔ 40 سنتن، قال ابیت۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لفظ 40 کہا، 40 بتایا، اس کے بعد تفصیل نہیں بتائی یہ 40 دن، 40 مہینہ یا 40 سال کا ہوگا، 40 بس۔ تو ہم اسی پر ایمان رکھیں گے، مبہم رکھا۔ یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ کیسے جمع کرے گا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین میں بڑا زبردست بھونچال آئے گا، زلزلہ بہت ہی زبردست ہوگا، جس کو دوسری آیت میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے کہ وہ زلزلہ لانے والا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑا زلزلہ ہوگا۔ کیسا زلزلہ؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، حامل عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا، وترى الناس سکارى، سب مدہوش ہو جائیں گے۔ وما هم بسکارى، ان کو کوئی نشے کی چیز نہیں پلائی گئی ہے، ان کو کوئی نشے کی چیز نہیں پلائی گئی ہے، ولكن عذاب اللہ شدید، یہ تو اللہ تعالیٰ کا سخت قسم کا عذاب ہوگا، کہ زلزلہ آئے گا، سارا نظام درہم برہم۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا سور پھونکنا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر سور پھونکا جائے گا، اب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جتنے مخلوق ہے سب اوپر آ جائیں گے۔ کیسے آئے گی؟ حدیث میں، صحیح حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا، اس بارش سے سارے مخلوق پر گوشت پوش جمع ہو جانا ہو جائے گا، یعنی وہ گویا ماء الحیات ہے، اس سے انسان میں گوشت پوش پورا جمع ہوگا، اب سب اوپر آ جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اب جو اوپر آئیں گے سارے انسانوں کا وجود ہوگا، سب پریشان۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہیں کیا ہوا، ہم کہاں تھے کہاں آ گئے؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین سے انسان مخاطب ہوگا، ہم کیسے نکل آئے؟ تو زمین کہے گی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ نکالو، ہم نکال دیں۔ اب یہ وقت عالم ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا جب انسان اٹھے گا، بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہی منظر ہوگا بھاگنے کا۔ سب ایک دوسرے کو ڈر کر ڈرے گا کہ کہیں اس کی وجہ سے ہم کو جہنم میں جانا پڑے، کہیں اس کی وجہ سے ہم کو جہنم میں مارے۔ تو باپ بیٹے کا نہیں، ماں بیٹی کا نہیں، بیٹا ماں کا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ عالم ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھاگا، وامہ وابیہ، بھائی نہیں، ماں سے بھی باپ سے بھی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان اپنی اپنی نفسی میں مبتلا ہوگا۔ بھاگ کر جائے گا کہاں؟ بھاگ کر جائے گا کہاں؟ پریشان، سوچے گا کہ کون ہم کو اس پریشانی سے نجات دینے والا ہے، چلو اس آدمی کو پاس چلیں۔ تو سب جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہی تو ہم سب کے باپ، ہم سب باپ کی اولاد، اللہ سے سفارش کیجئے کہ یہ جو پریشانی کا عالم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، اس طریقے سے سارے انبیاء کے پاس ایک ایک کر کے جائیں گے، سب معذرت کریں گے۔ آخری باری آئے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کے وہ کلمات بتائے گا جو پہلے نہیں جانتا تھا. خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک، سر اٹھائیے، کہیں آپ کی بات سنی جائے گی. وشفا تو شفا، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو ہم قبول کر لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو توحید پر قائم تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد سارے لوگوں کو کچھ سکون و اطمینان حاصل ہوگا. حکم ہوگا کہ جو جس کے ساتھ رہتا تھا، جو جس کو مانتا تھا، اس کا ساتھ ہو لے. ہر نبی کے ماننے والے اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہو لیں. ایسا ہوگا. پھر اب میزان قائم ہوگا. ہر شخص کا عمل تولا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. ہر انسان کا عمل تولا جائے گا. یہ عمل مومن ہے تو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کافر ہے تو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ میں اعمال نامے کا ملنا اس کے لیے خوشخبری اور بشارت ہوگی. وہ دیکھ کر پا کر بڑا خوش ہوگا، کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. ہاؤ بھائی دیکھو دیکھو، پھر رزلٹ اچھا ہوتا ہے تو بجائے باپ ماں کو دکھاتے ہیں، جو ملتا ہے ان کو دیکھا ہمارا رزلٹ دیکھو. تو یہ حال ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. دیکھو بھائی پڑھو ہماری کتاب، ہمارا اعمال نامہ پڑھو رہا تھا. مجھے پتا تھا کہ ایک دن آئے گا جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور اس کی دن کے لیے ہم نے تیاری کی تھی. نتیجہ دیکھو ماشاءاللہ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہیں سب سے شروع، کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ میرے حوالے نہ کیا تھا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. یہ تو ہمارا خاتمہ کرنے والی چیز ہے. کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا عجیب و غریب کتاب ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز سب اس میں رکھی ہوئی ہے. پریشان. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نے کسی پر زیادتی نہیں کی ہے، جو تو نے کیا تھا وہی ہے، بس دیکھ لے. اب آگے معاملہ اور بڑھے گا. یہ جو قیامت قائم ہوگی کس قسم کی زمین پر قائم ہوگی؟ یہ تو یوم تبدل الارض غیر الارض، آسمان بدل دیے جائیں گے، زمین بدل دی جائے گی. اب نئی زمین نیا آسمان وجود میں آئے گا، نیا سورج وجود میں آئے گا. یہ جو نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. سورج کی گرمی سے انسان کو پسینہ نکلے گا. کتنا پسینہ؟ ہر انسان کو پسینہ نکلے گا اس کے عمل کے اعتبار سے. کسی کا پسینہ تو اتنا ہوگا کہ 40 گز تک اس کا پسینہ پھیلا ہوگا، جہاں وہ کھڑا ہوگا اس کے 40 گز تک اس کا پسینہ پھیلا ہوگا. اور کسی کا زمین پسینہ اس کے ٹخنے تک، کسی کا اس کی کمر تک، کسی کا منہ تک. جیسا جس کا عمل ہوگا اسی کے اعتبار سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور زمین جو ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ زمین چالے ہوئے آٹے کی نرم روٹی جیسی ہوتی ہے ویسے نرم زمین ہوگی، بیضاء سفید زمین ہوگی، اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل مسطح ہوگی. فیصلہ ہوگا. اب جسر جہنم پر پل لگایا جائے گا، اس پل کو پار کر کے جنت میں جانا ہے.
جہنم پر جو پل لگایا جائے گا، اس پل کے پاس ابتدا میں ہی، شروع میں ہی ٹیڑھی سلاخیں لگا دی جائیں گی. ٹیڑھی سلاخ کا تصور کرتے، قصاب کے پاس گئے ہوں گے، دیکھا وہ گوشت لٹکا کر رکھتے ہیں، اس طرح سے ٹیڑھی سلاخیں لگا دی جائیں گی. وہاں سے جو گزرے، سب کو گزرنا ہے وہاں سے. جن کے اعمال نامے بہت اچھے ہوں گے ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. یمر کالبرق، اس پل سے گزرنے والا انسان کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی تیزی کے مانند گزریں گے. بجلی کسی تیزی سے گزر جاتی ہے، بجلی کے مانند گزریں گے. کچھ لوگ گزریں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا گزرتا ہے اس مانند. کچھ لوگ گزریں گے گھسیٹ کر گزریں گے. یہ جو ٹیڑھی سلاخیں لگی ہوئی ہوں گی، یخذل الناس بقدر اعمالہم، زمین یہ ٹیڑھی سلاخیں انسان کو زخمی کریں گی ان کے اعمال کے مطابق. تو جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جن کے اعمال کچھ نقص لیے ہوئے ہوں گے اس کو نوچ کر کے چھوڑ دیں گے کہ چلے جاؤ. اور جن کے اعمال بہت ہی خراب ہوں گے ان کو کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ان کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ جو یہاں پر جو کھڑے ہوں گے اور قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، اس میں وہ لوگ بڑے ہی اطمینان اور آرام سے ہوں گے جن کے لیے جنت متعین ہو چکی ہوگی. اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے انسان ہوں گے جن کو اللہ کا سایہ ہوگا اس دن، اور کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کا خصوصی سایہ حاصل ہوگا. یہ بڑے ہی اطمینان سے ہوں گے. یعنی گویا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جن کے بارے میں کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوسرے قسم کے لوگ جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے، جنتیوں کے لیے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اللہ کے سامنے ہمیں جانا ہے، اس سے ڈر کر دنیا کی زندگی گزاری ہے، اللہ کی عبادتوں میں اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اس کو کسی قسم ڈر نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کے چہرے حشاش و بشاش، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے اطمینان سے ہوں گے، اللہ کی جانب دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کی جانب دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے ویسی نظر آئے گا جیسے کہ 14ویں کا چاند کہیں سے بھی تم دیکھ سکتے ہو، بڑے آرام سے دیکھتے ہو، اس کے دیکھنے کے لیے کسی دھکم دھکے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے نظر آئے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو تو یہ فجر کی عصر کی محافظت کرو. فجر کی اور عصر کی محافظت کرو. بھائی نمازیں تو سب مطلوب ہیں، مگر اس میں فجر اور عصر کو زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ اس کی محافظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت ویسی حاصل ہوگی جیسے کہ تم 14 کی چاند کو دیکھ رہے ہو. اور رہا برا کیا ہوگا تو وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاصِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ کہ کچھ لوگ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ. کچھ چہرے بہت ہی منحوس ہوں گے، غبار آلود ہوں گے. یہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. ان کو کیا کس طرح کی سزا دی جائے گی؟ ان کی سزا کہا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا
सबऊन ज़िराअन फस्लुकूह, इनको पकड़ो, इनको जकड़ो, फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकूह, ऐसी जंजीर में जो 70 हाथ की है, 70 हाथ की जंजीर में इनको जकड़ो। खुज़ूहु फग़ुल्लूह सुम्मा अल-जहीम सल्लूह फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकूह इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। इसका ईमान अल्लाह पर नहीं था, ये गरीबों मिस्कीनों की मदद नहीं करता था, डालो इसको जहन्नम में। और जहन्नम में सजाएं मुख्तलिफ अंदाज की, कोई नंगा आग के कुएं में सजा दिया जा रहा है, तो कोई पीप की नहर है उसमें डुबकी लगा रहा है, गर्म पीप में। ये सब अहवाले क़यामत होंगे। अगर हम चाहते हैं कि उस दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें अजाब से नजात दे, जन्नत में दाखिल करे, तो हमें ये जिंदगी जो बड़ी नाज़ो नेमत की जिंदगी है, ये दुनिया जो बड़ी ही मुज़य्यन दुनिया है, खूबसूरत दुनिया है, इससे हमें एहतियात के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। हमें इस दुनिया से बस उतनी ही लगाव रखना होगा जितनी की जरूरत है। अल्लाह ताला ने हमें माल व दौलत से नवाजा है, तो हमें अल्लाह की राह में खर्च करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हम अगर फ़क्र फाका की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें सब्र करना होगा और अल्लाह ताला से मांगना होगा। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अजबन लिअम्रिल मुमिन अम्रुहु कुल्लुहु खैर। मोमिन का मामला अजीब व गरीब है, तो जिस हाल में रहे उसके लिए खैर ही खैर है। वो खैर की सूरत क्या होगी? इज़ा असाबतहु अज़्ज़र्रा सबरा, अगर उसको तकलीफ पहुंचती है तो वायदा नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला का बस उस मुसीबत पर सब्र करता है। वह इज़ा असाबतहु सर्रा शकरा, और अगर उसे मालो नेमत मिलती है, किसी किस्म की नेमत मिलती है, तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता है, इतराता नहीं, गुरूर नहीं करता। तो ऐसे लोगों का अंजाम फम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को हर उस काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह राजी हो और हमें जन्नत नसीब हो, और हमें हर उस काम से दूर रखे जिससे अल्लाह नाराज हो, जिसका ठिकाना जन्नत जहन्नम हो। अल्लाह तबारक तआला हमें हर उस काम से दूर रखे। अल्लाह तबारक तआला हमें हर उस काम की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारे ईमान में सबात पैदा हो, हम अमल खैर में आगे बढ़ें। अल्लाह तबारक तआला हमें हर उस काम की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह ताला खुश हो, अल्लाह ताला की बंदों की खिदमत में की तौफीक हमें मिले। हम खुद अपने आप को जहन्नम से बचाएं, जन्नत में जाने की फिक्र करें, और अल्लाह के बंदों को जहन्नम से बचाने और जन्नत में ले जाने की फिक्र करें। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को हर कार्य खैर की तरफ कदम उठाने की तौफीक अता फरमाए और हर कार्य शर से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।